تلنگانہ اردو اکیڈمی کی جانب سے قومی یوم تعلیم اور یوم اقلیتی بہبود کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں آیا۔ ہر سال مجاہدین آزادی کا اور ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا عبدالکلام آزاد کی یوم پیدائش کو ملک بھر میں قومی یوم تعلیم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مولانا آزاد کی 136ویں یوم پیدائش تھی، جسے ملک بھر میں بالخصوص تلنگانہ میں سرکاری طور پر منایا گیا۔ سی ایم تلنگانہ ریونت ریڈی نے رویندر بھارتی میں منعقد اس تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور خطاب بھی کیا۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پچھلی حکومت میں وزیر اعلیٰ کو مہمان خصوصی تو بنایا جاتا تھا، تاہم اس تقریب میں وہ کبھی بھی شرکت نہیں کیا۔ اور اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سی ایم تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کانگریس حکومت ریاست کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو اپنی دو آنکھوں کی طرح دیکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان فطری طور پر جذباتی ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ کانگریس پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں اور کانگریس کی حکومت بناتے ہیں، جیسا تلنگانہ میں مسلمانوں نے کانگریس کا ساتھ دیتے ہوئے پورے ملک کو ایک پیغام دیا ہے۔ اس موقع پر سی ایم ریونت ریڈی نے ٹیمریز سوسائٹی کے آن لائن انٹیگریٹڈ کمانڈ سینٹر اور ویب سائٹ کا افتتاح بھی انجام دیا۔ اس کے علاوہ سی ایم ریونت ریڈی نے جناب سید آصف پاشا سابق وزیر سینئر ایڈوکیٹ، جناب غلام یزدانی، جناب زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست، محترمہ لکشمی دیوی راج اور صحافی و سابق ایم ایل سی جناب امین الحسن جعفری کو ان کی نمایاں اردو خدمات پر مولانا ابوالکلام آزاد قومی ایوارڈ پیش کیا۔ پروفیسر نسیم الدین فریز کو مخدوم ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان ایوارڈز کے علاوہ 21 شخصیتوں کو کارنامہ حیات ایوارڈز بھی دیے گئے ہیں، جن میں ڈاکٹر طیب پاشا قادری بھی شامل ہیں۔ ٹیمریز کے 51 طالبہ و طالبات جنہوں نے مسابقتی امتحانات میں رینک حاصل کیے اور پروفیشنل کورسز جیسے MBBS اور دیگر میں داخلے لیا، انہیں تہنیت بھی دی گئی۔ اس تقریب کے ابتدا میں اسپیشل سیکرٹری محکمہ اقلیتی بہبود تفسیر اقبال IPS نے سی ایم تلنگانہ اور تمام مہمانان کا خیر مقدم کیا اور ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کی تعلیمی، سماجی، ادبی اور صحافتی خدمات پر روشنی ڈالی۔ چیئرمین تلنگانہ اردو اکیڈمی طاہر بن حمدان اور چیئرمین ٹیمریز فہیم قریشی نے مشترکہ طور پر تقریب کی صدارت کی۔ طاہر بن حمدان نے تلنگانہ حکومت اور تلنگانہ اردو اکیڈمی کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات پر رپورٹ پیش کی۔ فہیم الدین قریشی نے بتایا کہ ٹیمریز کے 51 طلبہ و طالبات نے اس مرتبہ قومی سطح کے انٹرنس ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے پروفیشنل کالجز میں سیٹ حاصل کی ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے سی ایم تلنگانہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اردو میڈیم ٹیچرز کے نشستوں کو ڈی ریزرو کرتے ہوئے اردو میڈیم ٹیچرز کے لیے دوبارہ نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ اقلیتوں کے بجٹ میں اضافے پر جناب فہیم قریشی نے سی ایم تلنگانہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس تقریب میں MP انل کمار یادو، حکومتی ایڈوائزر محمد علی شبیر، MLC عامر علی خان، MLC مرزا رحمت بیگ، کارپوریشنز کے چیئرمینز بشمول مولانا افضل بیابانی خسرو پاشا، سید عظمت اللہ حسینی، عبید اللہ کوتوال، طارق انصاری، سینئر کانگریس قائد بھی ہنمنت راؤ و دیگر بھی موجود تھے۔ ممتاز ادیب جاوید کمال نے تقریب کی کارروائی چلائی۔ حیدرآباد سائبر کرائم پولیس نے ٹویٹ کے ذریعے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ جامع خاندانی سروے کے نام پر لنک موصول ہونے پر اس لنک کو نہ کھولیں۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے خاندانی سروے کیا جا رہا ہے، جس میں سرکاری ملازمین گھر گھر جا کر خاندان کی تفصیلات حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے میں سائبر جرائم سے تعلق رکھنے والے افراد عوام کو سروے کے نام پر لنک بھیج سکتے ہیں، اور جب یہ لنک کھولا گیا تو ان کی تمام تفصیلات اغنی حاصل ہو جائیں گی اور اس کے ذریعے وہ بینک کھاتے سے ان کی رقم غائب کر سکتے ہیں۔ عوام کو ہوشیار رہتے ہوئے سائبر مجرموں کی دھوکہ دہی سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی کوئی سروے کرنے آئے تو سب سے پہلے عوام ان کی ID کارڈ کی جانچ کرے، ورنہ سائبر دھوکہ دینے والی ٹولی ان کی تفصیلات حاصل کر کے انہیں دھوکہ دے سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں موسم سرما شروع ہوتے ہی محکمہ موسمیات IMD حیدرآباد نے پورے شہر میں دھندلے حالات کی پیش قیاسی کی ہے۔ درجہ حرارت میں حالیہ کمی، شہر کے مضافات میں کئی علاقوں میں کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس سے نیچے گر چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ حالات 14 نومبر تک برقرار رہ سکتے ہیں۔ کئی علاقوں میں کم از کم درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس سے نیچے گر سکتا ہے۔
IMD حیدرآباد کے مطابق شہر میں جاریہ ہفتے کے دوران جزوی طور پر مطالعہ ابر آلود رہے گا۔ ہائیڈرا نے اتوار کو کی گئی کارروائیوں کے دوران شہر کے مختلف علاقوں شاستری پورم سے وٹے پلی جانے والی سڑک کے علاوہ فلم نگر جبلی ہلز میں غیر قانونی قبضے جات پر بلڈوزر چلاتے ہوئے انہیں برخاست کرنے کے اقدامات کیے اور ان علاقوں میں فٹ پاتھ پر کیے گئے قبضے جات کو برخاست کرنے کے ساتھ ساتھ دکانات کے آگے لگائے جانے والے شیڈز کو بھی منہدم کر دیا گیا۔ فٹ پاتھ پر قبضوں کی وجہ ٹریفک میں خلل کے علاوہ خوبصورتی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ کمشنر ہائیڈرا نے ٹریفک پولیس کے تعاون سے شہر کے مختلف مقامات پر فٹ پاتھ پر کیے جانے والے قبضہ جات کی نشاندہی کے عمل کو مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے تاکہ آئندہ دنوں میں دونوں شہروں کے مصروف سڑکوں پر ٹریفک کو بہتر بنانے کے اقدامات کے طور پر یہ کارروائی انجام دی جا سکے۔ AIMIM صدر و رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کو ان کے ووٹ جہاد کے ریمارکس پر نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد نے ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، لیکن BJP لیڈر کے نظریاتی باپ داداؤں نے انگریزوں کے خلاف لڑنے کے بجائے انہیں لو لیٹر لکھے تھے۔ واضح رہے کہ فڈنویس نے دعویٰ کیا تھا کہ مہاراشٹر میں انتخابی مہم کے ساتھ ہی ووٹ جہاد شروع ہو چکا ہے، جس کا مقابلہ ووٹوں کے دھرم بت سے کیا جانا چاہیے۔ بیرسٹر اویسی نے انتخابی جلسے میں ان کو جواب دیا۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے فون پر بات چیت کی اور یوکرائن میں جنگ کے خاتمے کے علاوہ کئی دیگر اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ حالیہ صدارتی انتخابات میں کامیابی کے بعد ٹرمپ نے 70 سے زائد عالمی قائدین سے بات کی ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو سے انہوں نے بات کی تھی۔ ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل واقع اعتبار چوک حیدرآباد پرانے شہر میں آنکھوں کے امراض کے لیے بہترین ہاسپٹل۔ ڈاکٹر اسد صابری کنسلٹنٹ کارنیا کیٹریکٹ اینڈ ریفریکٹیو سرجن کی نگرانی میں چلایا جانے والا ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل اسٹیٹ آف دا آرٹ انفراسٹرکچر اور سہولتیں، عصری مشینوں سے لیس، کم سے کم فیس میں مریضوں کا اطمینان بخش علاج، آنکھوں کے کامیاب آپریشن کے لیے موزوں نام ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل۔ آؤٹ پیشنٹ کے لیے بھی دواخانہ وزٹ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل اعتبار چوک حیدرآباد۔